یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، میرے مولا تجھ پہ صدقے کہ تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعتہ لکل حول من الاحوال مختہم۔ درود پاک پڑھ لیں سب حضرات۔ میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، کئی جمعوں سے حضرات صحابہ کرام کے فضائل، مناقب اور ان کی شہادتوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کے جمعہ کی نشست میں چوتھے خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کی شہادت کا تذکرہ کروں گا۔ میرے محترم سامعین، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بعض روایات میں 10 سال عمر ہے اور بعضوں میں 8 سال کی عمر بھی ہے۔ اس چھوٹی سی عمر میں اسلام قبول کیا۔ میرے محترم سامعین، دوسری ان کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی کفالت میں بھی تھے اور حضور کی تربیت میں بھی تھے۔ یعنی بچپن میں حضور نے پالا بھی ہے اور حضور علیہ السلام نے تربیت بھی کی ہے، اور جو بچپن میں تربیت ہو جائے اس کا اثر پھر مرتے دم تک رہتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے العادۃ فی الموت، انسان کی جو عادات ہیں یہ موت تک جاتی ہیں۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ بعضوں کے بچپن اور 55 میں کوئی فرق نہیں۔ جو بچپن کی حرکتیں تھیں 55 سال کے ہو کر بھی وہی حرکتیں ہیں۔ تو جس کی بچپن میں اصلاح ہو جائے وہ معاشرے کے لیے ایک بہت ہی اچھا انسان بنتا ہے، اور عموماً بچپن میں یہ کہہ کے نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، کوئی بات نہیں۔ دیکھو بھئی، درخت جب اس کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں اس وقت اس کو کاٹا جا سکتا ہے، تراشا جا سکتا ہے، خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جائے، تناور ہو جائے، تو اب اس کے جو موٹے موٹے تنے ہیں اب ان کو کاٹنا مشکل ہے، اب ان کی اصلاح مشکل ہے۔ اب تو ان کا کاٹنا ایسے ہی ہے جیسے درخت کا کاٹنا ہے۔ تو اس لیے بچپن کے اندر ہی بچوں کے اوپر نظر رکھیں، بچہ سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، آج ہی ان کی اصلاح کریں۔
بات سمجھ آئی؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی بچپن کے اندر ہی تربیت فرمائی۔ اور میرے محترم سامعین، آپ کا حلیہ مبارک قد ذرا چھوٹا تھا، اور جو آپ کی داڑھی بہت بڑی تھی، سینے کے اوپر تھی۔ اب اپنے آپ کو محبان علی کہلانے والے ذرا اپنی شکل کا تو ملاحظہ کریں کہ وہ حضرت علی سے ملتی بھی ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ اور حضرت علی کے سر کے اوپر ٹوپی تھی، جو پہلے 3 خلفاء ہیں ان کے سروں کے اوپر پگڑی تھی، اور سیدنا علی مرتضیٰ کے سر کے اوپر ٹوپی تھی۔ تو الحمدللہ ہم تو دونوں سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو پہلے خلفاء ثلاثہ وہ پگڑی پہنتے تھے، تو میں بھی الحمدللہ پگڑی پہنتا ہوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ ٹوپی پہنتے تھے، ہم بھی ٹوپی پہنتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ ٹوپیاں پہن کے بیٹھے ہیں۔ یہ حضرت علی کی سنت ہے اور ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، بڑی تھی اور ناف تک تھی۔ تو داڑھی یہاں تک رکھنا یہ سنت ہے۔ یہ دیکھو قبضہ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور یوں اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر کسی صحابی سے حکم فرماتے جو زائد ہے اس کو کاٹ دو۔ تو یہاں تک رکھنا سنت ہے، اور ناف تک رکھنا یہ مستحب ہے۔ ناف تک رکھنا تو بھائی مستحب پہ کوئی عمل کرے گا، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ باقی اگر سنت پہ عمل کرے گا تو ثواب اس کو پورا ہی ملے گا۔ تو اس سے نیچے جو ہے وہ سب فیشن ہے، جان بوجھ کر کو کٹا کے چھوٹی سی کرے ہیں جی۔ یہ کٹانے والا اور منڈانے والا گناہ میں دونوں برابر ہیں، اور میں کٹانے والوں کو مظلوم زیادہ سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کو تانے شانے ہمارے برابر ملتے ہیں، مگر ثواب ان کو سرے سے ہی نہیں ملتا، اس لیے وہ زیادہ مظلوم ہیں۔ تو بہرحال جن کو ابھی تک داڑھی نہیں ہے جن کی، وہ کم از کم دل سے ارادہ کر لیں کہ مرنے سے پہلے ہم حضور کی پوری سنت چہرے پہ سجا کے جائیں گے، ورنہ اندیشہ ہے قیامت کے دن حضور پوچھ سکتے ہیں کہ میرے چہرے میں کیا نقص تھا، کیا کمی تھی میرے چہرے میں؟ میرے تو چہرے کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، تو تمہیں کیا کمی نظر آئی کہ تم نے میرے جیسا چہرہ نہیں بنایا اور میرے دشمنوں جیسا بنا لیا؟ تو اس لیے بس میں حضرات سے درخواست کروں گا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، چاہے کوئی ریکارڈنگ سے بیان سنے تو وہ حضور کی سنت کو اپنے چہرے پر سجا کے جائے، کوشش کرے کہ مرنے سے پہلے حضور کی سنت میرے چہرے کے اوپر سج جائے۔ تو میرے محترم سامعین،